السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی کو دور کرے۔ دوستو یہ کربلا پارٹ 4 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کربلا پارٹ 1 بنایا، کربلا پارٹ 2 بنایا، پھر ہم نے جادوگر نے امام حسین کا سر کیوں خریدا بنایا، پھر ہم نے کربلا پارٹ 3 بنایا، اب جا کے ہم کربلا پارٹ 4 بنا رہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو پوری اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے مختار سقوی نے کیسے امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لیا۔ تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت حسین رضی اللہ کا کٹا سر جیل میں مختار سقوی کے سامنے پیش کیا گیا، ابن زیاد اس انسان کو جیل میں ڈال کر حضرت حسین رضی اللہ کو قتل کرنے کے لیے کربلا کے میدان کی طرف چلا گیا۔ جب اس انسان کو خبر ہوئی کہ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے تو وہ اپنا سر پتھر پر مارنے لگا اور اتنا زخمی ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مختار سقوی جب ہوش آیا تو کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ میں جس دن بھی جیل سے آزاد ہوں گا تو حضرت حسین رضی اللہ کے ایک ایک قاتل کو چن چن کر اسی بے دردی کے ساتھ قتل کروں گا جیسے کہ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ کو قتل کیا۔ آخر یہ جیل میں پڑا بے بس انسان کون تھا اور اس کا حضرت حسین رضی اللہ سے کیا تعلق تھا، اور آگے چل کر اس نے حضرت حسین رضی اللہ کے ایک ایک قاتل کو چن چن کر قتل کیوں کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی انسان کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ اور ان کے گھر والوں سے بے حد محبت کرنے والا یہ انسان تاریخ میں امیر مختار سقوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ کو قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی۔ امیر مختار سقوی کا پورا نام مختار ابو عبید بن ابو عبیدہ بن مسعود سقوی تھا۔ ان کے والد حضرت ابو عبیدہ بن مسعود بڑے صحابہ اکرام میں سے تھے۔ ان کے والد حضرت ابو عبیدہ جنگ کے قادسیہ میں جہاد کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ امیر مختار سقوی کا تعلق عرب کے بہت مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ مختار سقوی کو کیسان کہا کرتے تھے کیونکہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور پھر انہیں کیس کہا۔ اسی دن سے مختار سقوی کو کیسان کہا جانے لگا۔ بچپن سے ہی مختار سقوی کو جنگوں میں لڑنے کا شوق تھا۔ جب ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی تو اس وقت مسلمانوں اور فارسی لوگوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے۔ مختار سقوی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چاچا نے انہیں واپس کر دیا۔ امیر مختار سقوی اپنے جوانی سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے بے حد محبت رکھتے تھے اور ان کا ہر طرح سے ساتھ دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب ان کے لڑکے یزید نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت یزید کو اپنا خلیفہ و بادشاہ ماننے پر راضی نہیں تھی کیونکہ یزید کے اندر مسلمانوں کے خلیفہ بننے کی کوئی بھی صفت موجود نہیں تھی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ نے بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ امیر مختار سقوی اس وقت کوفہ شہر میں تھے، اس لیے جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے جلدی سے حضرت حسین سے رابطہ کیا اور پھر کوفہ ہی میں اپنی فوج کے سامنے اس بات کی پیشکش کیا کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے بلکہ حضرت حسین کا ساتھ دے کر یزید سے جنگ لڑیں گے اور اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ کریں گے۔ امیر مختار سقوی کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج تھی اور قریب تھا کہ یہ لشکر یزید کے خلاف میدان جنگ میں اتر جاتا، لیکن انہی دنوں جیسے ہی یزید کے گورنر ابن زیاد کو امیر مختار سقوی کے اس فیصلے کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بڑی فوج بھیج کر انہیں گرفتار کروا لیا اور پھر 100 کوڑے لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے امیر مختار سقوی کو اپنے دربار میں بلا کر ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ کا کٹا سر رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ کی ایسی حالت دیکھ کر
मुख्तार सकवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और अपने सर को पत्थर पर मारने लगे। उनकी ये हालत देखकर इब्ने ज़ियाद बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसी वक्त अमीर मुख्तार सकवी ने अपने दिल में कसम खाई कि अगर मैं जेल से रिहा हो गया तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के कातिलों को चुन चुन कर कत्ल करूँगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों का बदला लेकर रहूँगा। कुछ दिनों के बाद इब्ने ज़ियाद ने अमीर मुख्तार सकवी को जेल से रिहा कर दिया और उन्हें हुक्म दिया कि तुम अब कूफा शहर में नहीं रह सकते, बल्कि यहाँ से दूर चले जाओ, वरना अगर तुम कूफा शहर में नज़र आए तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जेल से रिहा होकर अमीर मुख्तार सकवी ताइफ शहर की तरफ चल दिए। उनके सीने में बदले की एक आग भड़क रही थी। हर वक्त उनके सामने करबला का वो मंजर रहता कि कैसे इन जालिमों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह और उनके घर वालों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। ताइफ पहुंचकर अमीर मुख्तार सकवी ने बहुत ही सब्र से काम लिया और सबसे पहले अपनी फ़ौज के पुराने साथियों को जमा करना शुरू कर दिया। मुख्तार सकवी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह के जानिसार सिपाही मलिक अश्तार के लड़के इब्राहिम बिन अश्तार को अपने साथ कर लिया। मलिक अश्तार को हज़रत अली व अहले बैत से बेहद मोहब्बत थी और सारी ज़िंदगी उन्होंने अहले बैत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। इसी तरह उनके लड़के इब्राहिम अश्तर भी अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनके दिल में भी हज़रत हुसैन के कातिलों से बदला लेने की आग भड़क रही थी, लेकिन उन्हें इसका कोई मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए जैसे ही अमीर मुख्तार सकवी ने इब्राहिम अश्तर को अपने इरादों से बाखबर किया तो वो फ़ौरन इनके साथ देने के लिए तैयार हो गए और अपनी एक फ़ौज लेकर मुख्तार सकवी के लश्कर में शामिल हो गए। धीरे धीरे मुख्तार सकवी ने अपने एक बहुत बड़ी फ़ौज बना ली। उनकी रंगों में दौड़ने वाले खून भी अहले बैत के ऐसी मोहब्बत बैठी हुई थी कि वो उन्हें बार बार हज़रत हुसैन के शहादत याद दिलाती रहती। मुख्तार सकवी ने अल्लाह से दुआ की थी कि ए अल्लाह, मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं हज़रत हुसैन के एक एक कातिलों को मार कर इस ज़मीन को उनसे पाक न कर दूं। सबसे पहले सन 63 हिजरी में अमीर मुख्तार सकवी ने कूफा शहर पर हमला करके वहां अपनी हुकूमत जमा ली। सन 66 हिजरी में मुख्तार सकवी ने ऐलान कर दिया था कि वो हज़रत हुसैन व उनके साथियों का खून का बदला लेंगे। ये सुनकर कूफा शहर में रहने वाले शिया लोगों की एक बड़ी तादाद अमीर मुख्तार सकवी के साथ हो गई, क्योंकि उन शिया लोगों के अंदर भी हज़रत हुसैन के कातिलों से बदला लेने की आग भड़क रही थी। अमीर मुख्तार सकवी ने शिया लोगों को अपने साथ शामिल करके एक बहुत बड़ी फ़ौज बना ली। अमीर मुख्तार सकवी ने अपने महल के एक वज़ीर से कहा कि तुम उन सभी लोगों के नाम जमा करो कि जिन्होंने करबला के मैदान में हज़रत हुसैन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। उन सभी के नामों की एक लिस्ट मेरे सामने पेश करो। मैं उनमें से एक एक को चुन चुन कर कत्ल करूँगा। अब इस लिस्ट में जितने लोग शामिल थे, मुख्तार सकवी ने उन सभी को तलाश करके उन्हें कत्ल करना शुरू किया। उसी लिस्ट में शिमर और इब्ने साद का भी नाम था, जिन्होंने अपनी तलवार से हज़रत हुसैन का सर काटा था। अमीर मुख्तार सकवी ने उन सभी को पकड़कर इसी तरह कत्ल किया जैसे उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का कत्ल किया था। रिवायतों में आता है कि जब अमीर मुख्तार सकवी हज़रत हुसैन के कातिलों में से किसी को भी पकड़ते तो उसे अपने सामने बिठाकर पूछते कि तुमने करबला के मैदान में हज़रत हुसैन को कैसे कत्ल किया था। वो कातिल करबला के मैदान की पूरी दास्तान अमीर मुख्तार सकवी को सुनाता और वो उसे सुनकर बहुत रोते। सन 66 हिजरी में मुख्तार सकवी के एक साथी इब्राहिम अश्तर ने इराक़ के एक मशहूर जगह मोसल पर इब्ने ज़ियाद के साथ जंग लड़ी और फिर लश्कर को शिकस्त देकर इब्ने ज़ियाद को कैद कर लिया और अमीर मुख्तार सकवी के हुक्म पर इब्ने ज़ियाद का सर उसी तरह काट दिया गया जैसे उसने हज़रत हुसैन का सर काटा था। इब्ने
ابن زیاد وہی انسان تھا کہ جس نے امیر مختار سقفی کو کوفہ کی جیل میں قید کر کے کربلا کے میدان میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹا تھا اور پھر وہ کٹا سر امیر مختار سقفی کے سامنے رکھ کر ان کے سر کی بحرمتی کی تھی۔ تو اسی وقت امیر مختار سقفی نے قسم کھائی تھی کہ میں جیل سے رہا ہو کر حضرت حسین کے قاتلوں کو اسی طرح تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ مختار سقفی کی حکم پر ابن زیاد کا کٹا سر کوفہ شہر میں لے جایا گیا اور پھر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی دوسری جلد کے کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3780 کی ایک صحیح روایت میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد کا کٹا سر مختار سقفی کے سامنے رکھا گیا تو ایک زہریلا سانپ رینگتے ہوئے آیا اور وہ ابن زیاد کے ناک کے راستے سے اندر گھس گیا اور پھر باہر نکلا۔ اسی طرح اس سانپ نے کئی بار ایسا ہی کیا اور پھر اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایسا عبرتناک منظر سارے کوفہ والوں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد امیر مختار سقفی نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر نیزوں پر لٹکا کر مدینہ شہر حضرت حسین کے لڑکے حضرت زین العابدین کے پاس بھیجا۔ اپنے والد حضرت حسین کے قاتلوں کا ایسا انجام دیکھ کر حضرت زین العابدین نے امیر مختار سقفی کے لیے دعا فرمائی۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار سقفی کی حکومت کمزور پڑ گئی اور آخر وہ ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی نے کوفہ شہر پر حملہ بول کر مختار سقفی کے قلعے کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آخری وقت میں مختار سقفی نے غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے انہیں اتنی مہلت عطا فرمائی کہ وہ حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے سکے۔ اب اگر انہیں شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے قلعے سے باہر نکلے اور لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تاریخ میں امیر مختار سقفی کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اگر تاریخ کو غور سے مطالعہ کیا جائے تو حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ امیر مختار سقفی کے خلاف بات کرنے والوں کی دلیل کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے حکومت کی خلافت جنگ لڑی اور کوفہ سے ان کی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت جما لی۔ اب اس وقت کی حالت کیا تھے، وہ کیا مہلت تھا کہ امیر مختار سقفی کو ایسا قدم اٹھانا پڑا۔ اس پر تاریخ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن بہت سی کتابیں پڑھنے کے بعد جو کچھ باتیں نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امیر مختار سقفی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لے کر اس وقت ایک ایسا مبارک کام انجام دیا جو کہ دوسرا کوئی بھی انجام نہ دے سکا، اور امیر مختار سقفی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ ایک بڑے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن مسعود کے لڑکے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگیں لڑی اور آخر میں اللہ کی خاطر شہید ہو گئے تھے۔ باقی دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں۔ چلتا ہوں میں حنیف انصاری، اللہ حافظ۔